السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ رمضان شریف آپ سب لوگوں کا کیسے گزر رہا ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی میرے ساتھ عثمان نے شیئر کی ہے۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں 2019 میں اپنے ماما پاپا کے ساتھ ترکی میں گیا تھا اور تب اتفاقاً رمضان شریف تھا۔ ہم لوگوں کی جو ٹکٹس تھیں وہ بک ہو چکی تھیں اور اسی مہینے میں رمضان تھا، اسی لیے میرے بابا نے کہا کہ ہم لوگ رمضان میں ہی ترکی جائیں گے اور سارے روزے ادھر رکھیں گے۔ میں ایک ہی بھائی ہوں، میرے کوئی بہن بھائی نہیں ہیں۔ ہم تینوں ترکی پہنچ گئے۔ جس ٹائم ہم لوگ پہنچے تھے وہ ٹائم سحری کا تھا۔ ہم لوگوں نے اپنے ہوٹل میں گئے، روزہ وغیرہ رکھا اور سارا دن ہم لوگ سوئے رہے۔ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آج سارا دن ریسٹ کریں گے، افطاری کے بعد گھومنے پھرنے کے لیے نکلیں گے۔ افطاری کے بعد ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے نکل گئے۔ وہ ہم لوگ پہلی دفعہ ترکی میں نہیں گئے تھے، ہم لوگ تیسری دفعہ ترکی میں گئے تھے تب۔ اس کے بعد آج تک ہم لوگ ترکی نہیں گئے۔ ہماری زندگی میں ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جب باہر نکلتے تھے تو ہمارے ساتھ ایک شخص تھا جو کہ میرے بابا کا پرانا دوست تھا۔ وہ ہمیں گھمانے پھرانے کے لیے ہر جگہ لے کر جاتا تھا اور ہر دفعہ ایک نئی جگہ دکھاتا تھا۔ ایک دفعہ ہم لوگ کافی لیٹ ہو گئے اور افطاری بالکل ہونے والی تھی اور ہم لوگ ایک روڈ سے اپنی گاڑی کے اوپر سے گزر رہے تھے کہ اچانک سے میرے بابا کے دوست کی گاڑی خراب ہو گئی۔ سارا دن کا روزہ تھا، گھوم پھر رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، موسم ٹھنڈا تھا۔ اب افطاری کرنی تھی ہم لوگوں کو اور اس سنسان بیابان جنگل میں ہم افطاری نہیں کر سکتے تھے اور گاڑی کا جو پیٹرول تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب ہم لوگ ادھر ادھر انتظار کر رہے تھے، اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے۔ ارد گرد خاموشی، سناٹا تھا، دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آلموسٹ افطاری ہونے والی تھی۔ اچانک سے ہمیں اپنے پیچھے جو بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے درختوں کے وہ پتے زمین پر گرے ہیں اور ان کے اوپر سے چل کر کوئی ہماری طرف آ رہا ہے۔ بابا کے دوست نے کہا کہ یہاں پر دور دور تک کسی کا کوئی گھر نہیں ہے، اللہ جانے کون آ رہا ہے، ہم لوگوں کو گاڑی میں بیٹھ جانا چاہیے، کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کے اتنے میں ایک بزرگ شخص اور ایک بزرگ عورت جن کے ہاتھ میں ایک کھانے کا ٹرے تھا اور وہ ہماری گاڑی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا کے دوست نے کہا ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میرے بابا اور ان کے دوست اتر کر گاڑی سے ان کی طرف گئے۔ چند ہی لمحوں میں بابا نے اور ان کے دوست نے ہمیں اشارہ کیا۔ میں اور ماما گاڑی سے باہر نکل آئے۔ ہم لوگ ان کی طرف گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کھانا ہم تم لوگوں کے لیے لائے ہیں، اگر تم لوگوں کو مناسب لگے تو ہمارے ساتھ چلو اور ابھی یہ کھجوریں اور پانی وغیرہ پی کر کھانا کھا لو اور روزہ افطار کر لو اور اس کے بعد ہمارے ساتھ چلو۔ وہاں کے لوگ بہت اچھے اور بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کھجوریں کھائیں، پانی پیا اور ان کے ساتھ چلے گئے۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ اندر جنگلوں میں لے کر جا رہے تھے۔ جیسے ہم لوگ جنگل کے اندر گئے تو بہت بڑی جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور وہ بچے، ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس جھونپڑی کے اندر بچے بھی ہیں اور وہ بچے خاصے شور مچا رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ ایک عورت بیٹھی کھانا پکا رہی تھی، کھانے کی خوشبو بہت مزے کی تھی۔ خیر ہم بھی ادھر جا کر بیٹھ گئے، اتنا لذیذ، اتنا مزے کا کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد کافی رات ہو گئی اور ہم نے کہا ہماری گاڑی خراب ہے، ہم لوگوں نے واپس جانا ہے، ہمارے لیے کوئی انتظام کریں۔ خوب افطاری کی۔ افطاری کے بعد جب ہم لوگوں کے پیٹ بھر گئے تو ہمیں ہوش آئی کہ ہم نے واپس بھی جانا ہے۔ وہ بزرگ عورت اور وہ شخص ہمیں یہ کہنے لگا کہ آج کی رات ہمارے پاس ہی قیام کرو، سحری کے بعد نکل جانا، فی الحال تم لوگوں کو ادھر کوئی بھی گاڑی ٹھیک کرنے والا نہیں ملے گا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتے۔ انہوں نے کہا کوئی بوجھ کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ گاڑی میں ہی جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ کھانے میں بالکل، آپ نے گاڑی میں بالکل جا کر نہیں بیٹھنا، ہم لوگوں نے آپ کے سونے کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ اتنے سناٹے دور بیابان جنگلوں میں
ایک جھونپڑی کے علاوہ ہم لوگ کہاں سوئیں گے؟ اس عورت نے ہمیں یہ کہا کہ تم لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے خیمے کے پیچھے بھی ایک خیمہ ہے، آؤ تمہیں ادھر لے چلتے ہیں۔ وہ بوڑھا شخص اور وہ عورت ہمیں اس خیمے کی طرف لے گئی۔ ہم جیسے ہی اس خیمے کی طرف گئے تو وہ ایک بہت عالی شان ایک بہت بڑا خیمہ تھا جس کے اندر بستر لگے ہوئے تھے، اور وہیں جا کر انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ آپ کی آرام گاہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے بابا کے دوست نے اشارہ کیا کہ خاموش رہو۔ ہم لوگ خیمے کے اندر چلے گئے۔ بابا کے دوست نے یہ کہا کہ آج تک ہم نے یہ منظر نہیں دیکھا، یہ جگہ ہمیشہ سنسان، بیابان، ویران جنگل ہے، اور ان جنگلوں میں کوئی آباد نہیں ہے۔ نہ جانے یہ خیمہ کس نے لگا لیا ہے۔ خیر، اچھے لوگ ہیں، ساری رات بیٹھ کر گزاریں گے، سونا نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ ساری رات بیٹھ کر گزاری۔ جیسے ہی ہم لوگ اس خیمے کے اندر گئے تو تھوڑی دیر بعد ایک اور خواتین ہمارے خیمے کے اندر آئی اور ہمیں کہنے لگی کہ یہ قہوہ آپ کے لیے بزرگوں نے بھیجا ہے، اس کو نوش فرمائیں۔ ہم لوگوں نے وہ قہوہ بھی پی لیا۔ میرے بابا کے دوست یہ کہنے لگے کہ آج تک ایسے قہوے کا ذائقہ نہیں پیا۔ بڑے بوڑھوں سے سنتے تھے کہ ترکی میں ایسے قہوے آج سے کئی سال پہلے بنتے تھے۔ خیر، ہم نے وہ پیا۔ پینے کے بعد ایک عجیب و غریب خوشبو سارے فضا میں معطر تھی۔ عجیب منظر تھا، پرندوں کی خوبصورت چہچہاہٹ ہم لوگوں کو کافی حیران کر رہی تھی۔ میں نے خیمے سے باہر جھانک کر دیکھا تو اس خیمے کے قریب آگ جل رہی تھی۔ ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ اس خیمے میں رہتے تھے۔ وہ بوڑھی عورت اور مرد بھی ہمارے سامنے ہی تھے۔ وہ دور سے ہمیں دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ہم بھی کافی حیران ہوئے۔ ہم نے دوبارہ خیمے کا دروازہ بند کر دیا۔ ساری رات بیٹھ کر گزاری۔ سحری کا ٹائم ہوا تو آواز آئی، باہر آ جاؤ برخودار فرزند، باہر آ جاؤ، تم لوگوں کے لیے سحری تیار ہے۔ میرے بابا کے دوست نے کہا جو لفظ انہوں نے ہمیں بولے ہیں یہ آج سے کئی سال پہلے بولے جاتے تھے۔ خیر، ہم لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ سحری کی۔ سحری میں ایسے کھانے ہم لوگوں نے نوش کیے جو کہ آج تک ہم نے نہیں دیکھے تھے، نہ ہی بابا کے دوست نے ترکی میں دیکھے تھے۔ پرانی تہذیب کے لوگ تھے، پرانے کھانے تھے، ذائقہ بھی اتنا عمدہ اور عالی شان تھا، میں نے آج تک ایسے کھانے نہیں کھائے۔ سحری کے بعد ہم لوگوں نے روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھی، اور اس بوڑھے شخص نے کہا اگر آرام کرنا چاہتے ہو تو کر لو، نہیں تو آپ لوگوں کی گاڑی تیار ہے، آپ لوگوں کو اجازت ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ ہم لوگ ان کی اس مہمان نوازی سے اتنے خوش تھے کہ اس کے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ بچے، بوڑھے، خواتین، جوان، سب بہت اچھے تھے۔ انہوں نے ہمیں زیادہ بلایا نہیں تھا سوائے 3 لوگوں کے، ایک وہ بوڑھی عورت، ایک وہ بوڑھا شخص، اور ایک وہ عورت جو ہمارے خیمے میں قہوہ لے کر آئی تھی۔ ہم نے ان سے اجازت طلب کی۔ میرا بالکل جانے کو دل نہیں تھا، کتنے کہ ہمیں وہاں سے جانا پڑا۔ اس بوڑھے شخص نے ہمارے ساتھ اپنے خادم کو بھیجا اور کہا کہ ان کو ان کی گاڑی تک پہنچا دو۔ وہ ہمیں ہماری گاڑی تک لے گئے۔ ہم لوگ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھے تو حیران تھے کہ گاڑی ٹھیک تھی۔ بابا نے کہا شاید انہوں نے ٹھیک کروا دی ہو، اس میں اتنی گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص سے ہم نے اجازت طلب کی اور گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ میرے بابا کو یاد آیا کہ ان کا موبائل جو کہ ادھر خیمے میں ہی رہ گیا ہے وہ لینے کے لیے جانا ہوگا۔ بابا کے دوست نے گاڑی روکی۔ میں اور بابا ہم لوگ اسی خیمے سے اپنا موبائل لینے کے لیے جا رہے تھے۔ بابا کے دوست نے کہا رک جاؤ، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ میری ماما بھی ساتھ آ گئی۔ ہم چاروں پھر گئے۔ اب ہم اسی راستے سے سیم چل کر جا رہے تھے جس راستے سے وہ ہمیں لے کر گئے تھے۔ چلتے 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 راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ روڈ سے تھوڑی ہی مسافت پہ جنگل کے اندر وہ خیمہ سامنے لگا ہوا تھا۔ اب نہ تو ادھر کوئی خیمہ تھا، نہ ہی لوگ تھے، اور نہ ہی کوئی کھانے کی خوشبو تھی۔ ہر طرف سناٹا اور بیابان جنگل تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ہم لوگوں کے دماغ گھوم چکے تھے۔ میری ماما نیچے گر گئیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ماما کو اٹھایا اور بابا نے کہا جتنی جلدی ہوتا ہے ادھر سے نکلو۔ ہم لوگ بہت جلدی گاڑی تک پہنچے اور وہاں سے نکل گئے۔ بابا کے دوست نے یہ بات فوراً کال کر کے
اپنے خاندان کے ایک بڑے بزرگ کو بتائی اور ان کو وہ لوکیشن، وہ جگہ، سب کچھ دکھایا، جس پر انہوں نے کہا کہ جس مقام پر تم لوگ رکے تھے، کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جنات کے قبیلے آباد ہیں اور وہ مسافروں کو رمضان کے مہینے میں افطاری کروایا کرتے ہیں اور سحری بھی۔ یہ آج سے کئی سال پرانی تہذیب ہے اور آج تک قائم ہے۔ ترکی کے وہ جنات وہاں پر لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ بھی اگر کسی کی گاڑی خراب ہو جائے تو وہ ان کو ضرور لینے کے لیے آتے ہیں۔ بابا کے دوست کے خاندان کے اس بزرگ نے بتایا کہ وہاں پر ضرور ایک بوڑھی عورت اور ایک بوڑھا مرد آیا ہوگا۔ اسی طرح کئی لوگوں نے یہ بات بتائی ہے اور وہ لوگوں کی خوب مہمان نوازی کرتے ہیں، خاص کر روزے داروں کی۔ یہ کہانی تھی عثمان کی جو انہوں نے اسلام آباد سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عثمان، اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے، اتنی اچھی اور دلچسپ سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی کہانی لسنر، کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور آپ بھی اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں بھی اور ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں کو سمیٹ لیں قرآن پاک، نماز اور درود شریف کی پابندی کر کے۔ اور میرے اس چینل نیلم وائس آفیشیل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔